تو ایک چھوٹی سی ایک میری امیر اہل سنت سے بھی درخواست ہے کہ ہمارا جو جامعہ ہے اس کے قریب گرد و نواح کے اندر شادی حال ہے نا، شادی حال ہے تو وہاں پر ڈھول تماشے بہت زیادہ بجتے ہیں. تو ہماری ٹائمنگ کے اندر اتفاق کی بات 9:30 کے بعد ہی شادیاں شروع ہوتی ہیں سب جگہ، کراچی شہر ہے تو 9:30 سے 12:30 کے درمیان اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، ہمیں پڑھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے. امیر السنت موضوعانہ درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی مدد ہماری جامعہ کے لیے کریں تاکہ وہ تھوڑی سی تنبیہ کر دیں یا اس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کر دیں. ظاہر سی بات ہے آپ کے کہنے پہ اثر ہوتا ہے لوگوں پر. آپ لگتا ہے دیر سے نظامی کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں آپ کا جامعہ کون سا ہے. دعوت اسلامی کے تو جامعۃ المدینہ ہے، مدینہ کی محبت سے مالا مال انشاءاللہ الحمدللہ. اگر آپ جامعۃ المدینہ کے ہیں تو مہربانی کر کے لفظ مدینہ مائنس نہ کریں. یہ غالب اکثریت اساتذہ کی اور طلباء کی، میں برسوں سے سمجھا رہا ہوں پھر بھی ان کی زبان پر مدینہ آتا نہیں ہے، خالی جامعہ جامعہ کر رہے ہوتے ہیں. کو پتہ ہے جامعہ یونیورسٹی کو بولتے ہیں. یہ ہمارا جو روڈ ہے نا عالمی مدنی فیضان، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، یہ بھی یہ جامعہ کراچی کا روڈ ہے نا. یونیورسٹی میننگ جامعہ، جامعہ مانے یونیورسٹی. تو ہماری یونیورسٹی جو ہے یہ مدینے کی محبت میں، مدینے کی چاشنی میں ڈوبی ہوئی ہے. تو جامعۃ المدینہ کہنے کی اگر آپ قسم بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ خیر ہے. قسم کھانا نہیں، بھول جاؤ گے، عادت پڑ گئی ہے نا لفظ مدینہ چھوڑنے کی. حالانکہ ہم لوگ تو مدینہ، ہماری تو پہچان ہی مدینہ ہے. مدینہ وہ بول ہیلو مدینہ، دعوت اسلام والے یہ لوگ مطلب مدینہ بول رہے ہوتے ہیں. اور جامعۃ المدینہ بولنا ہے تو جامعہ منہ سے نکلتا ہے، مدرسۃ المدینہ بولنا ہے تو مدرسہ منہ سے نکلتا ہے، المدینہ تو علمیہ بولنا ہے تو علمیہ نکلتا ہے، مدینہ پہلے سے ہی چاٹی ہو جاتا ہے. اور مکتبۃ المدینہ بولنا ہے تو مکتبہ نکلتا ہے، مدینہ رہ جاتا ہے. واٹ از دس؟ خیر، تو یہ جو انہوں نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا، یہ تکلیف صرف ان کو نہیں ہے، باقی یعنی کہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو ہے. یہ تو ابھی جامعۃ المدینہ کے میں تو برسوں سے سمجھا رہا ہوں ان کو، 2 ہی سال ہوئے، دوسرے سال میں بلکہ 2 بھی نہیں ہوئے. زمانے سے مطلب یہ ہمارے قریب قریب بھی پارک ہیں، اتنے گانے بج رہے ہوتے ہیں. بارہا مجھے کھڑکیاں بند کرنی پڑتی ہیں، میں کس کو فریاد کروں. یا اللہ تجھ سے فریاد ہے، میرے مسلمان بھائیوں کو ہدایت دے کے ان گناہوں کو چھوڑیں، یہ گانے اور یہ باجے اور یہ چھوڑ کر تلاوتیں اور نعتیں سننے پر آ جائیں. اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. اللہ ان سب کو ہدایت دے، عقل سلیم دے. کہ ادھر بھی جامعۃ المدینہ اور گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں، وہیں اور فیضان مدینہ بھی ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں. ہے کون؟ مسلمان ہیں. نہ نماز کا احترام، نہ مسجد کا احترام، نہ دینی تعلیم کے اداروں کا احترام. ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں الحمدللہ. کاش ہم با وفا مسلمان بن جائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، ہم پر رحمت کی نظر فرمائے. تو بہرحال یہ کہ ان کو بھی مطلب یہ کہ بیچاروں کو تکلیف ہے، لیکن دیکھو یہ ہمیشہ خیال رکھنا، ایسوں کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ ذرا آواز کم کر دو، ہم کو تکلیف ہوتی ہے. ہو آ رہی ہو تم کو تکلیف ہوتی ہے تو جاؤ گھر پہ اپنے. اسلام کے خلاف ہے گانے باجے، یہ مت بجاؤ، یہ سمجھانا ہے. آواز تھوڑی کر دو، آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے تو الٹا اس کو گانے کی اجازت دے دی. یہ گانے بجاؤ، ماں بدولت کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے مت بجاؤ. یہ کیا ہے؟ ہمیں اس لیے تکلیف ہونی چاہیے کہ ہمارے دین کے خلاف ہے، ہمارے اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف آوری کا ایک مقصد یہ ارشاد فرمایا، کان کھول کے سب سن لیں. دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد، وہ نبی جن پر ہماری جانیں، ہماری آئندہ نسلیں قربان، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ آلات موسیقی کو مٹانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. زندگی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں مزامیر مٹانے کے لیے آئے. مزامیر یہی ڈھول، بنسری، تاشے اور یہ جو بھی گاجے باجے، یہ سب اس میں آ گئے. یہ حدیث پاک ہے. لیکن ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ جیسے کہ وہ ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے. ہر چیز میں میوزک، ہر چیز میں میوزک. فون میں میوزک لے کر آپ میں سے پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوں گے. یا برسوں سے سمجھا رہا ہوں تو بولے آپشن نہیں ہے تو گولی مارو یار سے فون کو، کیا کرنا ہے؟ اور فون نہیں ملتے کیا دنیا میں؟
ऑप्शन होते हैं, आप थोड़ा हाथ पैर मारो तो दूसरे इसमें टून होते हैं, अगर नहीं है तो फिर म्यूजिक सुनना, या आप क़यामत के दिन बोल देना या अल्लाह फ़ोन के बगैर तो इस्लाम मेरा मुकम्मल नहीं होता था, मैं बेवफा शायद हो जाता, तो इसलिए म्यूज़िक वाला फ़ोन रख कर दुनिया को परेशान करता था। और मस्जिद में भी टू 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 और बज जाती थी म्यूज़िक, टू टू और चीज़ें, म्यूज़िक और बाज़ वक़्त म्यूज़िक भी बज जाता है मस्जिद में, फ़ोन ऑफ करना भूल जाते हैं ना, तो कितनी बड़ी परेशानी है। तो ये कब कल तक ईजाद नहीं हुआ था, हमने तो नाम भी नहीं सुना था किसी दौर में ना, हमारे पास PTCL है ना, हमारे पास PTCL पाकिस्तान का टेलीफोन जो भी है, ये भी नहीं होता था जब भी जिंदगी गुजरती थी। अब तो हम लोग एसी के है ना, एसी में बैठे हो ना आप लोग, हम भी यहाँ केबिन में एसी में बैठे हुए, तो हमारे घर में तो पंखा भी नहीं होता था जब हम छोटे होते थे, तो जब भी गुजारा हो जाता था। गैस नहीं, अब गैस जाता है तो परेशान है, यकीन माने हमारे घर में तो गैस भी नहीं होता था, इधर से छुपटियाँ कागज और गत्ते चुन के लाते थे, और हमारा चूल्हा जलता था और कोयले उस पर डालते थे, ये अपनी बात कर रहा हूँ मैं। तो जब भी जिंदगी गुजर जाती थी, ये ट्यूबलाइटें हमारे घर में नहीं होती थी, पानी की लाइन भी नहीं थी, तो जब भी जिंदगी गुजर गई आपके साथ बैठे ही बना अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मोबाइल के बगैर नहीं चलता, साहब मजबूरी है, तो इसलिए म्यूजिकल टून तो हम नहीं छोड़ सकते, ऑप्शन नहीं है, ये क़यामत के दिन जवाब दे देना। फिर ऑप्शन आपका क्या रंग लाता है आपको पता चल जाएगा। तो गुनाह से तो जान छोड़ा नहीं है, ये कच्चे पोचे जो है ना, ये हीले हवाले तेरे मेरे को खामोश कर सकते हैं। रब की बारगाह में जो जवाब हमें सुरखरू करे वो जवाब तलाश करना है, और रब को जवाब दे कौन सकता है, किसकी हिम्मत है। जिससे हिसाब हुआ वो गया काम से। इसीलिए तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ करते हैं, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, या अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्म व हया का वास्ता मुझसे क़यामत के दिन हिसाब न लेना। वली ये कामिल हैं, आशिक रसूल हैं, इनसे और गुनाह का क्या वास्ता। हाँ, हमारा वो एक नज़रिया इत्तेकाद कि ये महफूज अनिल इस्यान, ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद रज़ा खान अल्लाह की रहमत से ज़रूर गुनाहों से महफूज होंगे, मासूम नहीं कह सकते, मासूम नबी और फरिश्ता होता है। औलिया किराम को, सहाबा किराम को इनके लिए अल्फाज बोले जाते हैं महफूज। तो बहरहाल ये कि ऐसा वली कामिल भी अर्ज कर रहा खुदावंद बारगाह खुदावंदी में, सदका प्यारे की हया का कि न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे, बगैर हिसाब के मेरी बख्शिश कर दे, मैं माफ़ कर दे, मुझे मेरी मगफिरत कर दे, बख्श पूछे लजाए को लजाना क्या है, मैं वैसे शर्मिंदा हूँ, मौला मज़ीद मुझे शर्मिंदा ना किया जाए, बेहिसाब बख्श दिया जाए। तो जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कामिल इस तरह क़यामत के हिसाब से डरता है, तो यार हम बोलते हैं कि यूँ तो यूँ तो यूँ तो यूँ, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी बात हो गई तो हम फंस जाएंगे। तो ये बिल्कुल यकीन माने कि क़यामत के दिन जिसका हिसाब हुआ ना वो फंसा। तो इसलिए आपने नोट किया कि मैं भी हमेशा तकरीबन यही अर्ज करता हूँ, या अल्लाह बेहिसाब मगफिरत फरमा, हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा, कि हिसाब के बाद भी मगफिरत बेशक, लेकिन हिसाब किताब किसमें। यहाँ तो आम आदमी के सामने भी अगर किसी को बॉस भी पूछ रहे क्यों देर लगाई, क्या आदत बना रखी है लेट आने की, आइंदा है तो यूं, तो नींद उड़ जाए यार। तो मतलब ये कि अल्लाह पाक की बारगाह में बस अल्लाह पाक हमें आफियत नसीब फरमा। तो जितने भी मदारिस के अतराफ में या जामियातुल मदीना या मदारिसुल मदीना या कोई भी मतलब मस्जिदें हो, जो भी नहीं बजाने गाने, और कहीं भी नहीं बजाने गानों से तौबा बिल्कुल। रही शादियां जो करते हैं, खाली शादी हाल का नहीं है, गलियों में इधर उधर शादियां करते जब भी बजाते हैं। मैं तो नातख्वानियां करने वालों को बरसों से समझा रहा हूँ, क्या नातख्वानी करते हो, क्या हम परेशान करते हो या किसी परेशान करते हो, कि 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक इको साउंड पर लगे रहते हो यार, कि सोना किसी का हक है या नहीं, सुबह बेचारे नौकरी पर जाए कि नहीं। बच्चे रोते होते हैं बेचारे, इनको क्या तुम्हारी नातों से समझ पड़े, चौंक के जाग जाए सारी रात में रो रो के, न सोए न सोने दें किसी को। बड़े बूढ़े बेचारे मरीज नींद की गोली खाकर पड़े, और ये आशिकान रसूल कहलाने वाले इको साउंड पर लगे हुए हैं। नहीं नहीं, ये जायज़ नहीं, इस तरह मुसलमानों को तकलीफ देना। ये बुरा लगे तो आधी रोटी कम खा लेना, ज़्यादा मत खाना, महंगाई का टाइम है। 2 रोटी ज़्यादा खाओ, लोग बोलते थे पहले, मैं आधी रोटी कम खाओ बोलता हूँ, बचाने की बात है ना। ऐसों को तो सजा देनी चाहिए ना, हमारी रोटी बचाओ।
ہماری روٹی کھا کر ادھم بازی زیادہ کرو گے تم. تو یہ سب مطلب جو نعت خوانی کرتے ہیں، میں ان کو ادھم بازی والا نہیں کہہ رہا، ویسے ہی میرے منہ سے نکلا. تو نعت خوانی جو کرتے ہیں وہ بھی احتیاط کریں. نعت خوانی کریں مسجد کے اندر بے شک کریں، مائک اندر میں رکھیں. نعت خوانی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مائک اندر رکھیں. محلے میں دور دور مائک کی آواز جاری ہے تو محلے میں مسجد لوگوں کو سونا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے. اور ان کے آرام صبح کام دھندے. اور یہ اب نعت خوانوں کو کیا ہے، ایک بھاری تعداد آپ کو نعت خوانوں کی ملے گی کہ جو رات کو یہ نعتیں پڑھتے ہیں، دن کو مزے لے کر سوتے ہیں. میری غلط نہیں ہے بات، میں گاٹ گاٹ کا پانی پیا ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے. جو رات کو جو 3-4 بجے تک اذان فجر کو فارغ ہوتا ہے تو یہ کیا کرے گا؟ دن کو کیا کرے گا؟ سوئے گا. اب وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی کرتا ہو یہ اپنے اس کے ڈیپ میں نہیں جاتے، اگرچہ ڈیپ میں ہیں لیکن نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں تک کہ فجروں کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور محفل اب ختم ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ نمازی مسجد کی طرف جاتے ہیں بعض اوقات، یہ صاحبان بستر کی طرف، سب نہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں. تو اللہ پاک میرے حال پر رحم کرے. میرا سنی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بولے سنی ایسے ہے، کوئی مسلمان شراب پیتا ہے تو کوئی بولے اسلام ایسا. نہ 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 نہ، اب منہ میں زبان کھینچ لوں گا اگر کوئی بولے گا کہ اسلام ایسا جس نے جو شراب پلاتا. نہیں، اسلام میں شراب حرام ہے، قرآن میں شراب حرام ہے، حدیث پاک میں شراب کو حرام قرار دیا ہے. اور ہم بھی الحمدللہ بارہا بیان میں اپنے شراب کی وعید ہیں. تو کوئی مسلمان گڑبڑ کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، ڈکیتی مارتا ہے یا ظلم کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، فائرنگ کرتا ہے، بم بلاسٹ کرتا ہے، ظلمن جو بھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ سب غلط کر رہے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان باتوں کا. تو یہ کوئی اسلام کو برا نہ کہے، اسلام اچھا ہے. ہم مسلمان جو ہیں یہ بے عمل ہو چکے ہیں. تو بہرحال یہ کہ میں نے جو عرض کرنا تھا کیا، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. شیطان ایسوں کو غصہ بھی دلاتا ہوگا کہ مولوی کو کیا سمجھ پڑے، کہ مرنے کے بعد ملیں گے انشاءاللہ تو پتہ چلے گا مولوی کو سمجھ پڑتی تھی یا ڈیش ڈیش ڈیش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.